زبان کا درست استعمال لڑائیوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، اور اگر اسی زبان کا غلط استعمال کیا سکے بھراواں دے گھراں چ دیواراں آ جاندیاں، سکے خامد بیوی دے رشتے ہمیشہ لیے ٹوٹ جاندے نے۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، سورہ بنی اسرائیل سورۃ نمبر 17 کی آیت نمبر 53۔ لوگوں اپنی زباناں چ خیر کڈو، ورنہ شیطان ابھی ہو گیا، زبان نال برا بھلا بولو گے تے خامد تے بیوی دے درمیان جدائی پی جائے گی، ملازم تے مالک دے درمیان جدائی پی جائے گی، بہن تے بھراواں دے درمیان جدائی پی جائے گی۔ انسان کو رب نے یہ زبان دی، اس میں قوت گویائی رکھی، انسان اپنے درد، اپنی محبت یا نفرت جملوں کی صورت میں بیان کر سکتا ہے، کسی کو بتا سکتا ہے۔ اپنی آنکھ میں چھپا درد، اپنے سینے کا درد کسی کو بتانے کے لیے اللہ نے انسان کو زبان دی ہے، اس میں قوت گویائی رکھی۔ عزیزو، یہ بہت بڑی رب کی نعمت ہے۔ یہ زبان انسان کو باوقار بناتی ہے، اس زبان کی وجہ سے دوسری مخلوقات سے انسان اشرف اور افضل بنا، اور اس زبان کے بولنے کے اوپر اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ یہ لفظ ادا کر سکے گا، یہ بیہودہ لفظ ہے، اس کی زبان سے ادا نہیں ہوگا۔ اللہ نے اختیار دیا، میں چاہوں تو اپنی زبان سے خیر کی باتیں کرتا رہوں، کسی کے حق میں دعائیں کرتا رہوں، میں چاہوں تو اپنی زبان کا غلط استعمال کر کے کسی کو گالیاں دیتا رہوں، غیبتیں کرتا رہوں، چغلیاں کرتا رہوں۔ میں نعمت کی قدر کرتا ہوں یا اس کی ناشکری کرتا ہوں؟ عزیزو، اگر یہ زبان ٹیڑھی ہو جائے، یہ سگے بھائیوں میں دراڑیں ڈال دیتی ہے۔ یہ زبان ٹیڑھی ہو جائے، گھر اجڑ جاتے ہیں، خاوند بیوی طلاق میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ زبان ٹیڑھی ہو جائے، بڑی بڑی دوستیاں دشمنیوں میں بدل جاتی ہیں۔ اور اگر یہ زبان سیدھی ہو جائے، عزیزو، دشمن بھی اپنے بن جاتے ہیں، پرائے اپنے ہو جاتے ہیں، دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں، محبتیں آ جاتی ہیں۔ اگر زبان کا لفظ اچھا ہو تو دشمن دوست بن جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم اپنی زبانوں سے ہمیشہ خیر کہنا، ہمیشہ اچھی بات کہنا۔ ہم اپنی زبانوں سے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ زبان کے لفظ کی اتنی طاقت ہے کہ ایک بندہ ایک عورت کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام تھا، نہ اس کو دیکھ سکتا تھا، نہ اس کے ساتھ بیٹھ سکتا تھا، لیکن نکاح کے موقع پہ اس نے صرف اتنا کہا، قبول ہے۔ یہ لفظ کی طاقت ہے۔ وہ عورت جو کبھی اس کے لیے حرام تھی، آج اس کا لباس بن گئی۔ ایک بندہ کفر میں ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، دل سے اسلام کی تصدیق کرتا ہے، جب تک زبان سے اقرار نہ کر دے تب تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول کا چچا ہے، وہ کہتا تھا کہ اسلام سے زیادہ بہتر دین کوئی نہیں ہے، لیکن زبان سے اقرار نہ کر سکا۔ اللہ کے رسول کہتے رہے، یا عمی قل لا الہ الا اللہ، اے چچا کلمہ پڑھ لو، زبان سے کلمہ نہ پڑھا، لفظ ادا نہ کیا، کفر کی حالت میں مرا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 136، قولوا آمنا باللہ، لوگو تم اقرار کہو، تم کہو کہ ہم اللہ پہ ایمان لے کے آئے ہیں۔ زبان سے یہ جملہ، یہ لفظ ادا کرو۔ یہ زبان کے جملے کی طاقت ہے۔ ایک کافر کلمہ پڑھے تو مسلمان ہو جاتا ہے۔ ہم نے اپنے لفظوں کو معمولی سمجھا، غیر مہذب گفتگو، بد اخلاقی، بد زبانی ہمارے معاشرے کی روش بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، سورہ مائدہ سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 73 کے اندر اللہ فرماتے ہیں، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، عیسائیوں نے کفر کیا۔ کفر کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے زبان سے یہ کہا تھا اللہ تین کا تیسرا ہے، تین مل کے ایک خدا ملتے ہیں۔ میرے معزز اور محترم بھائیوں، عیسائیوں کی یہ بات کفریہ تھی جس وجہ سے وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اگر اس بےہودہ کلمے سے باز نہ آئے تو اللہ کہتا ہے ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہماری زبانوں کے جو برے لفظ ہیں، ان لفظوں کی وجہ سے ہمیں عذاب ملے گا۔ ہر بات کو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ یہ جملہ، یہ لفظ کسی کے ساتھ گفتگو کرنے وقت یہ خیال کریں یہ بات بولنے والی ہے کہ نہیں بولنے والی، اس کا پیرامیٹر کیا ہے، اس کا اسلوب کیا ہے۔ شریعت نے ایک اصول دی ہے، اس اصول کو بلے باندھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، سورہ قاف سورۃ نمبر 50 آیت نمبر 18،
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. انسان اپنی زبان سے جو بھی لفظ نکالے وہ خیر ہے وہ شر ہے، وہ کسی کو گالی دیتا ہے یا کسی کو دعا دیتا ہے، وہ کسی کی تضحیق کرتا ہے، کسی کو داد دیتا ہے، جو لفظ بھی اپنی زبان سے ادا کرے گا عتید، رب کے نگہبان فرشتے تیار بیٹھے ہیں، جیسے ہی کوئی لفظ اس کے منہ سے نکلے گا، وہ مذاق میں کہا، وہ سنجیدگی میں کہا، وہ اللہ سے ڈرانے کے لیے کہا یا خود اس کی تذلیل کرنے کے لیے کہا، زبان کا لفظ جب زبان سے نکلتا ہے رب کے نگہبان فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں، نوٹ کر لیتے ہیں. یہ مجھے آپ کو سوچنا چاہیے، میں جو بات کر رہا ہوں میری بات سے کسی کو تکلیف تو نہیں، میری بات سے کوئی پریشان تو نہیں. عزیزو ہماری زبانیں اس قدر بے لگام ہو گئی، ہم سیاست پہ تبصرے، علماء پہ تبصرے، پڑوسیوں پہ تبصرے، رشتہ داروں پہ تبصرے. ہماری مجلس وہ مجلس نہیں جس مجلس میں کسی کی بہن بیٹی کا تذکرہ نہ ہو. گالی دینا گناہ نہیں سمجھتے، چغلی کرنا گناہ نہیں سمجھتے، برے کلمے کہنا یہ معاشرے میں عام ہو گیا. اور زبانیں اتنی بے لگام ہو گئیں، لوگوں پہ تو باتیں کرتے ہی تھے، سیاست پہ تو باتیں کرتے ہی تھے، ہماری زبانیں خدا کے بارے میں بھی خاموش نہ رہیں. ہم تو خدا کے فیصلوں پہ اعتراض کرتے ہیں. صحیح حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ خود ارشاد فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم یسب الدہر، ابن آدم تو مجھے خدا کو تکلیف دیتا ہے، تو زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانہ میں ہوں. ہم خدا کو تکلیف دیتے ہیں اپنی زبان سے. سردی آئے گی تو سردی بڑی ظالم، گرمی آئے گی تو گرمی نے جینا حرام کرتا ہے، بارشیں آئے تو بارش کو بولا، یہ مصیبت جان چھوڑے تو کہیں باہر نکلیں. عزیزو یہ موسم پیدا کرنے والا رب ہے، زمانہ رب ہے. تم زمانے کو برا نہیں کہتے، تم رب کو برا کہتے ہو، اپنی زبان سے خدا کو تکلیف دیتے ہو. یاد رکھو دنیا آخرت کا لعنتی ترین بندہ وہ ہے جو رب کو اذیت دیتا ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ احزاب سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 57 کے اندر، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. دنیا آخرت کا لعنتی ترین وہ بندہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے. زمانے کو برا کہتے ہو، سردی کو برا، گرمی کو برا، باقاعدہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ ہے، لوگ غربت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں. میرے عزیزو یہ موسم پیدا کرنے والا، یہ راتوں کو سکیڑ کے دنوں کو لمبا کرے، دنوں کو سکیڑ کے راتوں کو طول بخشے، یہ رب ہے. رات میں سردی پیدا کرے، دن میں گرمی پیدا کرے، یہ رب موسموں کو پیدا کرنے والا ہے. تجھے مجھے کوئی اختیار نہیں کہ رب کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے. اسے دین سے دوری کہوں، غفلت کروں، جہالت کہوں یا مساجد سے دوری کہوں، ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن موسموں کے بارے میں تبصرے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس لیے میرے بھائی اصول یاد رکھ، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. زبان کا ہر جملہ لکھا جاتا ہے، قیامت کے دن تجھے اس کا حساب دینا پڑے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بات سیدھی کیا کرو. اللہ فرماتے ہیں سورہ احزاب سورۃ نمبر 33 کی آیت نمبر 70، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، بات وہ کہو جو بالکل سیدھی ہو، درست بات کہو. باقاعدہ اللہ کے رسول نے کہا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ سے دعا کیا کر، اللہم اہدنی وسددنی، اللہ مجھے ہدایت دے، اے اللہ مجھے سیدھا رکھ، میرے اقوال سیدھے، میرے افعال سیدھے، میں بات کروں تو سیدھی کروں، میں عمل کروں تو سیدھا کروں. ہم نے آج تک اپنی زبان کی اصلاح کے لیے رب سے کبھی دعا مانگی نہیں ہے. صحابی اللہ کے رسول سے یہ اللہ کے رسول تعلیم دے رہے ہیں، میرے صحابی رب سے دعا کیا کر خدا تیری زبان کو درست رکھے. ہم نے کبھی دعا مانگی نہیں ہے. اپنی زبان کی بھلائی کے لیے، زبان کی خیر کے لیے ہم نے کبھی دعا مانگی نہیں ہے.
کہ اللہ میری زبان کو سیدھا رکھ. مسئلہ یہ ہے ہم زبان کے لفظوں کو اہمیت نہیں دیتے. میرے عزیز تیرا ایک ایک لفظ نوٹ ہو رہا ہے, اور حدیث سن, دل میں جگہ دے. زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ تجھے جنت بھی دلا سکتا ہے, تجھے جہنم بھی دلا سکتا ہے. رب پہ اعتراض نہ کر. یہ موضوع بڑا لمبا ہے. ہم تو رسول اللہ پہ باتیں بناتے ہیں, صحابہ کرام پہ طنز کرتے ہیں, نیک لوگوں پہ تذکرے کرتے ہیں. علماء لکھتے ہیں کہ انسان جو اپنی زبان سے الفاظ نکالتا ہے, جو کلام کرتا ہے, یہ کلام 4 طرح کی ہے. سب سے پہلے الکلام الضار, یہ وہ گفتگو ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان دہ ہے, جس سے دلوں میں نفرت آئے گی, اسلام سے دور ہوتا جائے گا, بالآخر قیامت کے دن عذاب کا سبب بنیں گے. یہ بول, یہ جملے جو انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے, وہ کون سے ہیں؟ گالی دینا, جھوٹ بولنا, بہتان لگانا, کسی مسلمان کو اذیت دینا اپنی زبان کے ساتھ. میرے عزیز, ہم نے گالی کو مذاق سمجھا, تقیہ کلام سمجھا, اور جو گالی نہیں دیتے اسے بزدل سمجھتے ہیں. گالی کو بہادری کی علامت سمجھا. اللہ کے رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں. شتم ابا بکرین, ایک شخص اٹھا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینا شروع کر دی. والنبی جالسن, اللہ کے رسول ساتھ بیٹھے ہیں, آپ تعجب کر رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, وہ گالیاں دیتا ہے, اللہ کے رسول مسکرا رہے ہیں. جب وہ گالیاں دیتا جا, مزید دیتا گیا, فلما رد علیہ, ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کا جواب دیا, اللہ کے رسول اٹھے, وہ مجلس چھوڑی, وہ ساتھی چھوڑا, علیحدہ ہو گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ کے رسول وہ مجھے گالیاں دیتا رہا, آپ مسکرا رہے تھے, میں نے اس کا جواب دیا, اللہ کے رسول آپ نے میرا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اللہ کے رسول فرما رہے, اے ابو بکر, جب تو خاموش تھا, گالی کا جواب نہیں دے رہا تھا, آسمان سے فرشتہ تھا جو تیرا جواب دے رہا تھا, تیرے دفاع میں کھڑا تھا. جب تو نے بھی وہ لفظ دہرا دیا, اب شیطان تیرے ساتھ آ گیا. جہاں رسول اللہ ہو وہاں شیطان نہیں, جہاں شیطان آ جائے وہاں رسول اللہ نہیں. ہم نے کتنی ایسی مجلس چھوڑی, کتنے ایسے دوست چھوڑے جو گالیاں دیتے ہیں, میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. جو کسی کی بہن بیٹی کو برا کہتے ہیں, میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. یہ میرا بڑا وفادار دوست ہے, یہ تیرا وفادار نہیں. جس رب نے جوانی دی, جس رب نے زبان دی, یہ رب کا وفادار نہیں نکلا. یہ تیری چائے پی کے تیرا وفادار کیسے نکلے گا؟ چھوڑ ان دوستیوں کو, ان مجلسوں کو جن کی زبانیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں. اللہ کے رسول کی سیرت سے سبق لے. 5102 نمبر کی روایت مشکات کی ہے, اسے پڑھ. اللہ کے رسول نے ابو بکر کا ساتھ چھوڑا تھا تھوڑی دیر کے لیے, کیونکہ اس نے زبان کا غلط استعمال کیا تھا. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ زبان کو پکڑ کر کہا کرتے تھے, ان ھذا اوردنی الموارد, لوگوں میں اس زبان کی وجہ سے بڑی بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہوا ہوں. ہم اپنی زبان کی فکر نہیں کرتے. جب کسی کو گالی دو گے اس کے دل میں نفرت پیدا ہوگی. قیامت کا دن ہوگا, یہ جو بول بولے ہیں ان بولوں کا حساب دینا پڑے گا. یہ نہیں کہ 10 سج کیتے تھے حاجی صاحب ان جنت چلے جان گے, نہیں. وقفوہم انہم مسئولون, فرشتے انہوں ذرا کھڑا تے کرو, یہ کل پوچھتے لئیے. اللہ کے رسول مفلس کون ہے؟ فرمایا جو قیامت کے دن آئے گا بصلاتہ وقیامہ وزکاتہ, روزے اس کے بڑے, نمازیں اس کی بڑی, زکاتیں اس کی بڑی, لیکن ایک شخص آئے گا, اللہ قد شتم ھذا, مالک اس نے دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے مجھے گالی دی تھی, فیعطی ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ, اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کے نامہ اعمال میں رکھ دی جائیں گی. دوسرا آئے گا, ضرب ھذا, اللہ اس نے مجھے مارا تھا, نمازیں تیرے لیے پڑھتا تھا, عبادتیں تیرے کیا کرتا تھا, مالک اس کا میرے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں تھا, گالیاں مجھے دیتا تھا, الزام میرے پہ لگایا کرتا تھا. وقذف ھذا, نیکیاں اٹھا کے اس کے نامہ اعمال میں رکھ دی جائیں گی. اپنی نیکیوں کی فکر کرو, ایسا نہ ہو ہم رب کے حقوق ادا کرتے کرتے نیکیوں کے ڈھیر لگا دیں, پہاڑ بن کے ہماری نیکیاں ہوں, لیکن قیامت کے دن گالیاں والے آ جائیں, قیامت کے دن بہتان لگانے والے آ جائیں. کتنے لوگ ہیں جن کی وجہ سے گھروں کے گھر اجڑ رہے ہیں, گھروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں, سگے بھائیوں کے درمیان دراریں پڑ جاتی ہیں اس زبان کے غلط بول کی وجہ سے. معاشرے میں ہم اس زبان کو اہمیت ہی نہیں دیتے, اس کے بول کو اہمیت ہی نہیں دیتے,
کسی کی ٹانگ کا مسئلہ ہے ہم اس کا مذاق بناتے ہیں، کسی کے کان کا مسئلہ ہے ہم اسی کا مذاق بناتے ہیں، کوئی آنکھ کا مسئلہ ہے ہم اس کا مذاق بنائیں گے، کسی کو لنگڑا، کسی کو کانا، کسی کے سر کا مسئلہ ہے، ہماری زبانوں سے کوئی محفوظ ہی نہیں رہا۔ سن، دل میں جگہ دے، اللہ کے رسول کا فرمان سن۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ زندگی میں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا تھا چھوٹے قد والی، حقیقت میں ان کا قد چھوٹا ہی تھا لیکن یہ بات ان کو پسند نہیں تھی کہ مجھے کوئی چھوٹا کہے، کسی کالے کو یہ بات پسند نہیں، کوئی مجھے کالا کہے، اس کی ٹانگ نہیں، وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ مجھے کوئی لنگڑا کہے۔ لیکن سیدہ عائشہ نے جب یہ لفظ کہے اللہ کے رسول نے سنا، آپ نے فرمایا لقد قلت کلمۃ لو مدجت بماء البحر لمزجته۔ عائشہ آج تو نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے، تیری بات سمندروں میں پانی میں ملا دی جائے تو سمندر کے پانی اپنی رنگت تبدیل کر دیں۔ لیکن ہم کسی کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ جو گالی نہیں دیتا 5 دن سنجیدہ ہو کے بیٹھے، آپ کو لوگ صوفی کہنا شروع کر دیں گے، یہ گالی کوئی نہیں دیتا، یہ دوستی کیسا ہے جو گالی نہ دے۔ میرے معزز اور محترم بھائیو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 6478 نمبر صحیح بخاری کی یہ روایت، ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا وان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا۔ بندہ اپنی زبان سے ایک لفظ کہتا ہے، معمولی سا لفظ، اور اپنے ہاں اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا، جیسے ہم گالی کو اہمیت نہیں دیتے، جھوٹ کو اہمیت نہیں دیتے۔ ہم نے جھوٹ کو چلاکی کا نام دیا، گالی کو بہادری کا نام دیا، اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ لیکن حدیث کہتی ہے یہوی بہا فی جہنم، وہ ایک منہ سے نکلا ہوا لفظ تجھے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ کسی کا دل نہ دکھا۔ قرآن مجید کی آیت سن، اللہ فرماتے ہیں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 56 کے اندر، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ لوگوں واضح گناہ گار ہے وہ بندہ جدی زبان تو دوسرا مسلمان تنگ ہے، جدی زبان تو مومنہ عورت تنگ ہے۔ اپنی زبانوں کو اپنے کنٹرول میں رکھو، کسی کے بارے میں خیر نہیں کہہ سکتے تو خاموش ہو جاؤ، شر نہ بکو، کسی کو برا بلا نہ کہو، غیبتیں نہ کرو، الزام نہ لگاؤ۔ دوسری قسم کی گفتگو علماء لکھتے ہیں وہ ہے الکلام النافع، خیر والی گفتگو۔ بندہ بولے، سننے والے کو بھی اجر، سنانے والے کو بھی اجر۔ قیامت کے دن یہ بول درجات کی بلندی کا سبب بنے، رب کی رضا کا سبب بنے۔ الکلام النافع، بات کرتا ہے تو خیر والی۔ قرآن مجید میں اللہ نے حکم دیا، بلکہ بنی اسرائیل سے اللہ نے کہا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 83 کے اندر، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تم نے جب بھی بات کہنی ہے اچھی کہنی ہے، خیر والی کہنی ہے۔ ہم خیر والی بات کہتے ہی نہیں ہیں۔ کسی نے کہا جی میں نے گاڑی لے لی ہے، مجھ سے پوچھا ہی نہیں، میری شادی ہو گئی ہے، سانو تو دسیا ہی کوئی نہیں، اس کی خوشی میں خوشی نہیں ہے، خیر والا کلمہ اس کی زبان سے نکلتا ہی نہیں ہے۔ وہ جیسے جیسے اپنی نعمتیں گنواتا جائے گا، یہ ویسے ویسے اس پہ جملے کستا جائے گا۔ قرآن کے مطابق، شریعت کے مطابق تو حق یہ تھا، جیسے جیسے وہ تجھے اللہ کے انعامات بتاتا ہے تو اس کو دعا دے، اس کی برکت میں شامل ہو، مبارکباد دے، دعا دے۔ لیکن ہم جو ہیں اندر سے کڑے ہوئے ہیں، ہم کسی کے لیے خیر والا کلمہ کہنا پسند ہی نہیں کرتے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی زبانوں سے ایسے لفظ کہتے ہیں جو خیر والے نہیں ہوتے۔ کسی کی دماغداری کرن جاؤ، یہ بیماری ہے، اس سے تو فلاں بندہ بھی مر گیا تھا، فلاں بھی نہیں ٹھیک ہو رہا، اسے بھی یہ بیماری ہے۔ یہ دماغداری کاہے کی کرنے آ رہا ہے؟ یہ تو اسے اور اذیت دے رہا ہے، اور پریشان کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی 6018 نمبر یہ روایت ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا۔ لوگ اگر اللہ دی آخرت دے دن تے یقین ہے تو زبان جو ہمیشہ خیر کڈو، جے نہیں کر سکتے تے لیاسمو تو چوپی پلی ہے۔ اگر کسی کے بارے میں اچھا کلمہ نہیں کہہ سکتے تو خاموش ہو جاؤ۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، یہ حدیث ہے۔
فرمایا اہل ایمان کی نشانی یہ ہے رب نے جو کچھ انہیں دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. کسی کو علم دیا وہ علم پھیلاتا ہے, کسی کو طاقت دی وہ طاقت کے ذریعے جہاد کرتا ہے, اسلام کو فائدہ پہنچاتا ہے, کسی کو مال دیا وہ مال خرچ کرتا ہے. اور فرمایا کسی کو عقل دی ہے وہ اچھا مشورہ کسی کو دے دے. الکلمۃ الطیبۃ صدقہ. لوگوں زبان رب نے دی ہے, اس زبان کا صدقہ یہ ہے کہ تو زبان سے خیر والی بات کہے, شر والی بات سے بچ. آج کسی کو وضو کا طریقہ بتا, کسی کو بتا رب کون ہے, نماز کیا ہے, یہ جمعہ کیا ہے, یہ جنت اور جہنم کیوں ہے. زبان سے خیر والی بات کسی کو بول, تیری وجہ سے کوئی خیر پہ آ جائے, تجھے بھی اجر ملے گا, اسے بھی اجر ملے گا. الکلام النافع. لوگوں جو دوسروں کو فائدہ دے اسے کلام نافع کہتے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, عبداللہ ابن زبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک شخص اٹھا, اس نے کہا ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ زبان استعمال کرتا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے, کہا ام المومنین فلاں فلاں بندہ ہے, وہ کہتا ہے ماں عائشہ میری ماں نہیں ہے, آپ کے بارے میں برے الفاظ کہتا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا, صدق انا ام المؤمنین واما الکافرون فلست لهم بام. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی اس نے سچ ہی تو کہا ہے, میں تو مومنوں کی ماں ہوں, کافروں کی ماں تو میں نہیں ہوں. یہ نہیں کہا کہ آپ نے سن کیسے لیا, وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا بدلے میں تو بھی دے کے آتا. جیسے ہم اپنی اولادوں کی تربیت کرتے ہیں, ہم کسی سے لے کر کے نہیں کھاتے, کوئی ایک گالی دے بدلے میں دو دے کے آنا, یہ ہماری تربیت ہے. صحابہ کی تربیت کیا تھی, زبان سے جب بولتے خیر بولتے ورنہ خاموشی اختیار کر جاتے. سیدہ عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ اسے بھی گالیاں دینی تھی, اسے بھی برا بھلا کہنا تھا. یا اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن کو گالیاں نہیں دی. زبان سے بولو تو خیر, کہو تو خیر, کسی کا دل نہ دکھا. یہ تیری زبان کے جملے کسی کے دل پہ اس قدر وار کرتے ہیں اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. کتنی والدین ہیں جو راتوں کو نیند نہیں لے پاتے, میرے بیٹے نے یہ بات مجھے کہہ کیسے دی. کتنی بہنیں ہیں ساری رات کرتی رہتی ہیں, میرے بھائی نے میرے بارے میں لفظ کیا کہہ دیے. الکلام النافع. لوگوں بات وہ کرو جو دوسروں کو فائدہ دے. کبھی قرآن کی تلاوت کر, کبھی کسی کو سنا, کبھی کسی سے سن, کبھی کسی کو دین کی بات بتا, کبھی اس سے خیر سیکھ. جمعے کے لیے آؤ, ایک ایک بندے کو کہہ کے آؤ بھائی جمعے کے لیے چلیں. یہ کلام نافع ہے, یہ خیر والی کلام ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ. لوگوں زندگی گزارتے ہوئے بندہ ایک خیر والا کلمہ کہتا ہے, سبحان اللہ کہہ دی, الحمدللہ کہہ دی, اللہ اکبر کہہ دی, لا یلقی لہا بالا, اپنے ہاں بڑا معمولی سمجھتا ہے. لیکن اللہ یرفعہ اللہ بہا درجات, ایک کلمے کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں. یہ دوسری قسم کی بات. ایک تیسری قسم کی گفتگو ہے, اسے کہتے ہیں الکلام المشتبہ. یہ وہ گفتگو جو ایک اعتبار سے خیر والی, ایک اعتبار سے شر والی, ایک اعتبار سے فائدہ, دوسرے اعتبار سے نقصان دے. اس بات سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. مثال کے طور پر ایک شخص تاجر ہے, دکان پہ مال بیچتا ہے, یہ فلاں کمپنی کا مال ہے, جبکہ حقیقت میں وہ اس کمپنی کا مال نہیں ہے. یہ مجھے پیچھے سے اتنے کا ملا ہے, حقیقت میں وہ اتنے کا نہیں ملا. یہ جھوٹ بول کے اپنا مال بیچے گا, فروخت کرے گا. عزیزو جھوٹ بول کے دنیاوی فائدہ تو حاصل کر لیا, لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ بندہ ناکام ہو گیا. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو رشوتیں دے کے نوکریوں میں لگ جاتے ہیں, کتنے لوگوں کا حق مارتے ہیں. دنیاوی اعتبار سے انہیں فائدہ ہو گیا, اچھی پوسٹ مل گئی, 4 پیسے آ جائیں گے, زندگی اچھی گزر جائے گی, لیکن آخرت کے دن وہ ناکام ہوا, رشوت دی, لانتی بنا, دوسرے کا حق مارا جو اصل حقدار تھا. میرے عزیز ایک اعتبار سے فائدہ ہے, دوسرے اعتبار سے نقصان ہے. اللہ نے قرآن مجید میں کہا, ہر جمعے آپ سورہ اعلیٰ کی تلاوت سنتے ہیں, بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. لوگوں تسی دنیا نو ترجیح دیندے جے تے بہتر تہاڈے واسطے آخرت جے. اپنی آخرت کی فکر کر, دنیا کے چند ٹکوں کے پیچھے بک نہ جا, ایمان کو نہ بیچ.
یہ گاؤں دیہاتوں میں دیکھیں پنچایتیں لگتی ہیں، پتہ ہوتا ہے یہ بندہ جھوٹا ہے، پھر بھی جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے، جھوٹے قرآن اٹھانے کے لیے وہ بندہ تیار ہو جاتا ہے۔ کس لیے؟ چند ٹکوں کی خاطر ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، آخرت کو بھول گئے ہیں۔ لوگوں دنیاوی اعتبار سے فائدہ حاصل کر لیا، اخروی اعتبار سے ناکام ہو گئے۔ تم سے بڑا ناکام بندہ کوئی نہیں۔ عدالتوں میں جاؤ، کیس بڑے بڑے ہیں، پتہ ہے یہ بندہ جھوٹا ہے، لیکن جھوٹے کو سچا بنانے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، یہ دو رخی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے فائدہ حاصل کر لو گے، لیکن اخروی اعتبار سے جو جھوٹ کا تم نے ساتھ دیا ہے، جو ظالم کا تم نے ساتھ دیا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو چاپلوسی کرتے ہیں، اپنے بڑے کی غلطی کو غلطی نہیں مانتے، اس کے ظلم کو ظلم نہیں مانتے۔ کس لیے؟ اگر میں نے اس کے خلاف آواز اٹھا دی، یہ چند ٹکے جو مجھے دیتا ہے یہ بند ہو جائے گا۔ دنیاوی اعتبار سے تو فائدہ حاصل کر لے گا، چند پیسے آ جائیں گے، اچھی پوسٹ پہ نوکری لگ جائے گی، لیکن اخروی اعتبار سے تو ناکام ہو گیا، کیونکہ تو دوغلی بات کر رہا ہے۔ تو دنیا کو ترجیح دے رہا ہے، آخرت کو ترجیح نہیں دیتا۔ بعض اوقات بندہ بات اچھی کہتا ہے لیکن طریقہ اچھا نہیں ہوتا، ہمیں اس سے بھی منع ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص وضو کر رہا ہے، اسے وضو کا طریقہ ٹھیک نہیں، اس کی کونیاں خشک رہ گئی ہیں، یا مسح کا طریقہ اچھا نہیں، یا اس کے پاؤں کی ایڑیاں خشک ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جا کے کہتا کہ بھائی تیرا یہ وضو سنت کے مطابق نہیں ہے، لہذا میں آپ کو وضو سکھاتا ہوں، اس طریقے سے وضو کر۔ یہ طریقہ درست ہے، لیکن اگر بات کہنا اس نے سچ ہے لیکن طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اتنا بڑا ہو گیا، 25 سال تیری عمر ہے، تجھے وضو کرنے کا طریقہ ہی نہیں، ساری زندگی تو اسی کاروباری کرنا ہے، کرکٹیں ہی کھیلنی ہے، تانوں اللہ اللہ دے رسول کا کوئی پتہ نہیں، وضو کنوں کہندے نے، ایڈے وڈے ہو گئے ہو، سکول دی تعلیم دا تانوں سارا پتہ ہے، تے جنت دی تیاری دی فکر ہی کوئی نہیں۔ جب ایسے جملے کسیں گے، ہو سکتا ہے پہلے تو وہ وضو نہیں کیا کرتا تھا، اب زید میں آ کے وہ مسجد ہی چھوڑ دے۔ بات وہ کہو جو دوسروں کو فائدہ دے، ایک اعتبار سے فائدہ، ایک اعتبار سے نقصان دے۔ یہ بات تو سچی تھی، فائدے مند تھی، لیکن نقصان اس کا یہ ہو سکتا ہے میرا اسلوب اچھا نہیں تھا، میرا طریقہ اچھا نہیں تھا، شاید کہ اب وہ مسجد میں آنا چھوڑ دے۔ عزیزو، کائنات کا بڑا ظالم کون تھا؟ بڑا جابر کون تھا؟ فرعون تھا، نہتے قتل کیا کرتا تھا، ظلم کی داستانیں رقم کی ہوئی، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، لوگوں وہ بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ یہ عورتوں کو زندہ چھوڑنا اس کا انعام نہیں تھا، رحم دلی نہیں تھی، یہ بھی سزا کے طور پر تھا۔ جب مرد کوئی نہ ہوگا، عورت کو ضرورت ہوگی، یہ تکلیف جھیلے گی، یہ مصیبت ہے اس کے لیے۔ اتنا بڑا ظالم، اللہ نے کہا انہو طغا، وہ حد سے بڑا ہوا ہے، اوقات کو بھولا ہوا ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اذهبا الى فرعون، اے موسیٰ، اے ہارون علیہ السلام، تم فرعون کے پاس جاؤ، خدا کا دشمن ہے۔ اللہ اپنے دشمن کے پاس بھیج رہے ہیں پیغمبروں کو۔ سورہ طٰہٰ سورۃ نمبر 20 آیت نمبر 44 ارشاد کیا تھا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اے میرے پیغمبروں جب ان سے جا کے بات کرو تو بات میں نرمی ہو۔ بات کس سے کر رہی ہے؟ خدا کے دشمن سے، ظالم سے، لیکن کس انداز سے کرنی ہے جس بات میں کیا ہو؟ نرمی۔ جب میں خدا کے دشمن سے بات کو نرم رکھوں تو میں اپنے دشمن کو گالیاں کس طریقے سے دے سکتا ہوں؟ میں خدا کے دشمن کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا، میں اپنی سیاسی مخالف بندے کو گالیاں کیوں دوں، ان کو برا بھلا کیوں کہوں، میں اپنے والد کے دشمن کو گالیاں کیوں دوں جب میں خدا کے دشمن کو گالیاں نہیں دے سکتا؟ اصلاح کرو اپنی۔ یہ دوستی کے نام پہ بس میرے دوست نے جو کرتا ہے وہ کرتا ہے، اس کو گالی دی تو میں بدلے میں دوں گا، نہیں۔ اللہ نے اپنے دشمن فرعون کے خلاف پیغمبروں کو بھیجا، اور انہوں نے بھی یہ کہا تھا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، زبان میں نرمی رکھنی ہے، فائدہ کی ہوئے گا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، یہاں تے نصیحت حاصل کر لے گا یا کم از کم وہ تھوڑا ڈر ہی جائے گا، ظلم ہی کٹ کر دے گا۔ یہ تیسری قسم کی گفتگو تھی الکلام المشتبہ۔ ایک چوتھی قسم ہے الکلام اللغو، یہ وہ گفتگو ہے نہ دنیا جو فائدہ نہ آخرت جو فائدہ، فضول سیاست پہ تبصرہ ہوا، نہ تنہ جو نہ ٹیرہ جو، پتہ کسی چیز کا نہیں، ایسے ہی اپنی قیاس آرائیاں، ایسے ہی تبصرہ کرتا رہے گا، یہ نہ ہوتا، یہ فلاں بندہ آ جاتا تو ملک ٹھیک ہو جانا تھا۔
یا میں آ جاتا تو میں یہ نظام ایسے برپا کر دینا تھا، تو آنا نہیں، یہ کام ہونا نہیں، ان باتوں کا فائدہ کیا؟ اہل ایمان کا وصف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، سورہ مومنون سورۃ نمبر 23 آیت نمبر 3، قد افلح المؤمنون، مومن کی کامیابیوں کا راز کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جس بات کا فائدہ نہیں وہ بات کرنی نہیں۔ آج گھروں میں 1.5 گھنٹہ کالیں چل رہی ہیں رشتہ داروں سے، اور بات کیا ہور کی، یہ فضول باتیں ہیں، بار بار وہی باتیں، بار بار وہی کلمے جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ کرکٹ پہ کسی کھلاڑی کا تبصرہ ہو، سارے اپنی اپنی علامہ پیش کر دینا، 2 گھنٹے دی مجلس ہے تے صرف ایسے کام لئی، ایک ٹکے دا فائدہ نہیں، نہ تانوں بولن والے نوں نہ سنن والے نوں۔ الکلام اللغو من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے دا ایمان انہوں فائدہ دے رہی ہے، وہ دی علامت کی ہے کہ ہر او بے مقصد چیز نو اپنی زندگی چو کٹ دیندا ہے۔ سیاست تے تبصرے، علماء پہ تبصرے، رشتہ داروں پہ تبصرے، آج جو نہ گھر کون آیا ہے، فلاں دی بیٹی، فلاں دا بیٹا ہے، کہانیاں، یہ سٹوریاں جن کا مجھے کوئی فائدہ نہیں، سننے والے کو کوئی فائدہ نہیں۔ ایسے ہی اپنی فضول باتوں سے وقت برباد نہ کرو۔ اہل ایمان کامیاب اس لیے ہیں کہ وہ بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ 4 قسم کی باتیں تھیں جو ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں، جو لوگوں کو تکلیف دے، اللہ کو تکلیف دے، رسول اللہ کو تکلیف دے۔ اللہ کو تکلیف دینے والے ہمارے معاشرے میں پورا طبقہ موجود ہے، صرف عیسائیوں نے تکلیف نہیں دی کہ اللہ 3 کا تیسرا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، پورا طبقہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کے برابر کر دیتے ہیں۔ کیا 3 کا تیسرا؟ کیا اللہ نور کا، رسول اللہ نور کا نور ہے، اللہ کا نور ہے؟ یہ کہنا کوئی چھوٹی بات ہے؟ یہ 4 قسم کی گفتگو تھی۔ الکلام النافع، فائدہ مند گفتگو، صرف ہمیں یہی اپنی زندگیوں میں اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ اور ایک 5ویں قسم کی گفتگو جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل سورۃ نمبر 17 آیت نمبر 53، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ بنی اسرائیل کو حکم کیا تھا، تم نے اچھی بات کہنی ہے، اور امت محمدیہ کو حکم کیا ہے، اللہ کے رسول اعلان کر میرے بندوں سے کہہ دو، یقول التی ہی احسن، وہ زبان سے بات کرے تو اچھی نہیں بلکہ سب سے اچھی، سب سے بہترین، سب سے عمدہ لفظ اپنی زبانوں سے ادا کریں۔ یہ امت محمدیہ کو حکم ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ سب سے بہترین بات، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ بات کرنے سے پہلے سوچیں کہ یہ جو میں جملہ بول رہا ہوں، کیا اس سے بہتر میں جملہ بول سکتا ہوں؟ مثال کے طور پر التذکرۃ الحمدونیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 462 پہ ایک واقعہ بڑا زبردست۔ رؤی اعرابی فی ابل فملأت الوادیہ، ایک اعرابی کو دیکھا گیا، دیہاتی کو دیکھا گیا، اس کے پاس اتنے اونٹ ہیں کہ اس نے ایک پوری وادی کو اونٹوں سے بڑا ہوا ہے، اللہ کا اتنا زیادہ اونٹ رب کے دیے ہوئے، پوری وادی کو اس نے بڑا ہوا ہے۔ فقیل لمن هذه الابل، ایک شخص آگے کہتا ہے وہ اننے بڑے اونٹ کدھر ہیں؟ تو سچ کی سی میرے، یہ سچ تھا نا، یہ اچھی بات تھی کہ میرے ہیں، لیکن سب سے بہترین بات کیا تھی؟ للہ کی یدی، پوچھنے والا پوچھتا یہ کس کے ہیں، ہے تو اللہ کے، لیکن زمین پہ اس نے مالک مجھے بنا دیے۔ یہ سب سے بہترین بات ہے۔ یہ مکان کیسے، یہ گھر کیسے، یہ پلاٹیں کیسے، یہ بلڈنگیں کیسے، یہ گاڑیاں کیسے؟ یہ جی ابا جی نے محنت بڑی کی تھی ہے، اللہ کا کوئی کمال نہیں۔ یہ تیرا جسم بڑا خوبصورت ہے، جم بڑی جانا، اللہ کا کوئی احسان نہیں۔ للہ فی یدی، اور اپنی زبان سے اقرار کر، سب سے بہترین کلمہ کہہ، یہ گھر اللہ کا ہے، یہ گاڑی اللہ کی ہیں، یہ مکان اللہ کے ہیں، یہ اس کا کرم ہے کہ زمین پہ اس نے مالک مجھے بنا دیے۔ خدا تجھے سوچ کی صلاحیت نہ دیتا، تجھے چلنے کے لیے قدم نہ دیتا، تجھے کون پوچھنے والا تھا رب کو؟ یہ رب کا فضل ہے کہ اس نے مجھے بھی اتنی کرم برسائی۔ مصنف ابن ابی شیبہ، اللہ کے رسول کے چچا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ایک شخص سوال کرتا ہے انت اکبر ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے چچا سے سوال ہو رہا ہے آپ بڑے ہیں یا اللہ کے رسول بڑے ہیں؟ اب جواب کیا تھا؟
میں بڑا ہوں، یہ سچ تھا، لیکن سب سے بہترین بات کیا تھی؟ هو اکبر منی وانا ولدت قبلہ. پوچھنے والے پوچھتا بڑا کون ہے؟ بڑے تو محمد الرسول اللہ ہیں، لیکن پیدا پہلے میں ہوا تھا. بڑوں کا احترام ہماری زندگی سے نکل چکا ہے. ہم تو ابے کو ابا کہہ کے بلاتے ہیں، نہ ابا جی نہ ابو جان، یہ ہماری زندگی سے لفظ نکل گئے، بڑوں کا ادب نکل گیا. سب سے بہترین جملہ زبانوں سے لا، ہمیں کسی کا نام نہیں آتا تو اوئے توئے کی بجائے اسے بھائی کہہ کے بلاؤ. شریعت اسلامیہ کا یہ اسلوب یاد رکھ، زبان سے وہ بات کہہ جو سب سے بہتر ہے، سب سے زیادہ خیر والی ہے. اللہ کے رسول سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آئے، فرمانے لگے تیرا بھائی عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، تیرا بھائی عبداللہ. فرمایا نعم الرجل عبداللہ، اے حفصہ تیرا بڑا شہزادہ بندہ ہے، بہت اچھا بندہ ہے. لو کان یصلی باللیل، کاش کہ وہ رات کو اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھ لیا کرے. میرے عزیز، اس حدیث سے سبق ملتا ہے کہ پہلے کسی کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے. اج گھراں دے وچ ماحول کیسا ہے؟ پورے محلے دے کڑیاں منڈیاں دی کامیابیاں دا میرے پیو نوں پتہ ہے، لیکن اپنے منڈے دی کسے خوبی دا میرے ماں پیو نوں پتہ ہی نہیں. فلاں دا منڈا اے کر گیا، فلاں دی کڑی اے کر گئی، تو ویلا نکما نکھٹو. وہ پریشان ہوتا ہے، روزانہ یہی کلمات اسے سننے کو لیے ملتے ہیں، وہ مایوس ہو جاتا ہے. پھر وہ چوریاں بھی کرتا ہے، ڈکیٹیاں بھی کرتا ہے، اور ڈنکی لگا کے پھر وہ غیر ملکی سفر کرتے ہوئے اپنی جان کو سمندری مخلوقوں کے حوالے بھی کر دیتا ہے. کس لیے؟ کسی نے چنگا کلمہ کیا ہی نہیں سی، سارے آئی کہندے سنے ویلا دے کھٹو ہے، کسے کم دا نہیں ہے. نعم الرجل عبداللہ، اللہ کے رسول نے پہلے تعریف کی ہے، تو بھی کبھی تعریف کر کہ میرا پتر تو بڑا چنگا ہے، لیکن ایک چیز نہ منو اختلاف ہے، تو نمازہ نہیں پڑھتا، اپنی چنگیائی دے نال نمازہ شروع کر لے. نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ اچھا آدمی ہے، آگے کام بھی دے دیا. لو کان یصلی باللیل، راتوں کو اٹھے نماز پڑھا کرے. عزیز تو بھی اپنی اولاد کی اصلاح کر کہ پتر میرا ادب کرنا ہے تے ماں دا بھی ادب کر لیا کر، تے ماں والے بڑے لوگاں دا بھی ادب کر لیا کر. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لو کان یصلی باللیل فکان لا ینام من اللیل الا قلیلا. اس کی تعریف کی، اس کی مدح کی، چھوٹا سا کام دیا کہ رات کو اٹھ کے قیام کیا کر. کہتے عبداللہ بن عمر کی پھر زندگی گزر گئی، مسلح پہ گزری، سوتے کم تھے، قیام زیادہ کرتے تھے. تو اپنی اولاد کی اچھائی کو واضح تو کر، اس کی کوئی خوبی بیان تو کر. جب بھی بولے گا اس کے بارے میں نیگیٹو بات، غلط پہلو بیان کرے گا، میرے عزیز من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیر، اللہ تے آخرت یقین رکھنا لیو، فلیقل خیر، زبانہ چو خیر کر دو، ہمیشہ خیر بولا کرو. نہیں خیر آتی تو چپ ہو جاؤ. حدیث ہے من صمت نجا، لوگوں جو خاموش ہو گیا حقیقت میں وہ کامیاب ہو گیا. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہودی کہنے لگا السلام علیکہ یا ابا القاسم، اے ابو قاسم تم پر موت واقع ہو. السلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی، اور السلام کا مطلب ہے موت واقع ہو. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھیں. آپ نے فرمایا وعلیکم، جو مینوں کیا جو تہاڈے تے نہیں، لیکن آپ نے اپنی زبان سے وہ السلام کا لفظ بولا ہے، وہ گالی بولی، وہ برا لفظ بولا نہیں. یہ تربیت ہے ہماری کہ گال کا بدلہ گالی بھی نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا وعلیکم، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جانتی تھی میرا خامد ہے، رحمت کائنات رسول اللہ، کوئی آپ کو برا بلا کیسے کہے. سیدہ عائشہ کہنے لگی بل علیکم السلام والسلام، تم پر مذمت ہو، تم پر موت واقع ہو، تم رسول اللہ کے بارے میں یہ کیوں کہتے ہو؟ صرف ایک لفظ کا اضافہ کیا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ لا تکونی فاحشہ، عائشہ یہ نزیبہ لفظ تجھے فریب نہیں دیتے، تجھے یہ زیب نہیں دیتے کہ تو ایسے لفظ استعمال کر. یہ ہے وفادار عورت جو خامد کے بارے میں لفظ سنے اس کا کلیجہ پھٹ جائے کہ میرے خامد کو برا بلا کیسے کہے. چاہے جائے کہ عورت خود ہی اپنے خامد کی بختوئیاں محلے کے بڑیوں کو سناتی پھرے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول نے منع فرمایا. عزیزو پھر فائدہ کیا ہوگا اگر ہم اپنی زبانوں کا درست استعمال کریں گے؟ تو فائدہ کیا ہوگا؟ دشمن بھی کی بن جائیں گے سجن، جو پڑھائے بھی کی بن جائیں گے اپنے. اس بات کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید
سورہ فصلت آیت نمبر 34 اللہ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. لوگوں زبان چنگی گل کر کے دیکھو، برائی کا جواب خیر نال دے کے دیکھو، او بندہ کہ جیدے تہاڈے درمیان سالہ سال دشمنی ہے اللہ انہوں محبت چ بدلے گا، ولی حمیم تے تہاڈا دلی دوست بن جائے گا. زبان کا درست استعمال لڑائیوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، اور اگر اسی زبان کا غلط استعمال کیا سکے بھراواں دے گھراں چ دیواراں آ جاندی ہیں، سکے خامند بیوی دے رشتے ہمیشہ ہمیشہ لئی ٹوٹ جاندے نے. ان الشیطان ینزغ بینہم، سورہ بنی اسرائیل سورۃ نمبر 17 کی آیت نمبر 53. لوگوں اپنی زباناں چ خیر کڈو ورنہ شیطان ابھی ہو گیا، زبان نال برا بھلا بولو گے تے خامند تے بیوی دے درمیان جدائی پے جائے گی، ملازم تے مالک دے درمیان جدائی پے جائے گی، بہن تے بھراواں دے درمیان جدائی پے جائے گی. زبان اگر اچھی نہ ہوئی، اس لیے اپنی زبانوں کو بہتر بناؤ. کائنات میں رسول اللہ سے بڑھ کے کس کو تکلیفیں دی گئی؟ حدیث ہے اشد الناس الانبیاء، کائنات میں سب سے زیادہ مصیبتیں، آزمائشیں، پریشانیاں پیغمبروں میں آتی ہیں، رسولوں میں آتی ہیں. اب بھی آزمائشیں کیا آئی ہیں؟ کسی نے کہا کہ اللہ نے کہا ہو کہ اپنا بیٹا ذبح کر. ہم پہ کیا آزمائشیں آئی ہیں؟ اللہ قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے جناب محمد رسول اللہ، ہم جانتے ہیں لوگ تجھے کاہن، جادو، مجنو کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے ہم جانتے ہیں تیرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے ان کے یہ لفظ سن کے، لیکن حکم کیا تھا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. اے محمد رسول اللہ تو اسی برائی دا جواب برائی نہ دینا، اور جو بھی کہیں ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ، تو اسی برائی دا جواب سب تو اچھے طریقے نہ دینا. کبھی میرے جناب محمد رسول اللہ نے کسی کو گالی دی ہو؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں خدمت رسول اللہ 10 سنین، اور 10 سال میں نے محمد رسول اللہ کی غلامی کی ہے، نوکری کی ہے. فما قال لی، اللہ کے رسول نے مجھے زندگی میں 10 سالوں میں کبھی اوف تک نہیں کہا تھا. عزیزو ہم تو سکے ماں پیو نہیں چھوڑتے، ہم تو اپنے والدین کو نہیں چھوڑ دے. جی میں بڑا سٹیٹ فارورڈ بننا تے میں لہذا گل منہ تے کرنا ہے، اور تو بے حیا بندہ ہے. تجھے کس نے کہہ دیا کہ تو بہادر ہے؟ تیری زبان تیرے کنٹرول میں نہیں، تیرا ایمان تیرے ہاتھ سے چند ہے، تیرے والدین تیری زبان سے تنگ ہے. تو کیسا مسلمان ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا حقیقی مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، لوگوں جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو وہ حقیقی مسلمان ہے. اس کا مطلب ہے میری زبان سے میرے گھر والے تنگ ہیں، میں حقیقی مسلمان نہیں ہوں. زبان سے خیر بول. کچھ لوگ رسول اللہ کو تکلیفیں دیتے ہیں، اللہ کہتا ہم جانتے ہیں، لیکن نبی تو نے صبر کرنا ہے، ان کی برائی کا جواب آسان انداز میں دینا ہے، بلکہ اللہ کے بارے میں کم اعتراض نہیں، اللہ کو کم تکلیفیں دی ہیں. ہم کم تکلیفیں دیتے ہیں، موسموں کے بارے میں بات کر کے خدا کو تکلیف ہی دیتے ہیں نا. بلکہ لقد جئتم شیئا ادا، اللہ نے کہا تم اتنی سخت بات کو آئے ہو. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، تاڑی اس گل نہ آسمان پھٹ جائے، زمین شاق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. ان دعوا للرحمن ولدا، تسی کہندے ہو کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے. یہ رب کو اذیتیں دیتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے. اللہ کہتا ہے ان کی بات اتنی سخت ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. عزیزو ہم جانتے ہیں بلے دار سے ایمنی گلاں ہوندی ہیں، بندے دا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. اپنی زبانوں کو کنٹرول چ رکھو تے اگر کوئی مصیبت آئے تے ادا جواب اس انداز میں نہیں دینا. کسی کی بیٹی کو طلاق ہو گئی، اب بیٹی کو طلاق کا اتنا مسئلہ نہیں جتنا مسئلہ محلے داروں کا ہے، جو آگے کہتے ہیں جی جنہاں دی بیٹیاں نو طلاق ہو جائے انہیں ماں پیو نے کتوں نیند آندی ہے. پہلے تو اسے آ جاتی تھی، اب یہ لفظ سن کے اس کی نیندیں اڑ جائیں گی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبانوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم بولیں تو خیر بولیں، سنیں تو خیر بولیں، کسی کو بتائیں تو خیر کی بات بتائیں. اللہ ہمیں شر سے اور ہماری زبانوں کو شریروں کے شر سے، ہمیں شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے. وما توفیقی